مودی دہشت گرد نے مقبوضہ کشمیر کا خفیہ دورہ کیے ہیں. یعنی ان کا یہ دورہ پہلے سے شیڈول نہیں تھا, ایک خفیہ دورہ تھا جو مودی نے آج مقبوضہ کشمیر کا کیے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ بارڈرز پر جو بھارتی فوجی تعینات ہیں وہاں پر مودی نے دیوالی منائی ہے اور فوجی جوانوں کے ساتھ خوشیاں منائی ہیں, اور فوجی جوانوں کو یہ کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بہت قریب آ چکی ہے, ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور پاکستان سے آزاد کشمیر کو واپس لینا ہے اور پاکستان سے گلگت بلتستان کو چھیننا ہے اور پاکستان کے دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا ہے. یہ مودی دہشت گرد نے دیوالی کی تقریب جو راجوڑی سیکٹر کے اندر منائی گئی ہے اس سے خطاب کیا ہے. ناظرین اس سے پہلے بھی مودی کئی بار اس طرح کے خفیہ دورے پاکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈرز کے کر چکے ہیں, جو ایک طرح سے اپنے فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے دورے تھے. لیکن جب کشمیر کے اندر بھارتی فوج مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے تو ان کے یہ دورے بھی اور ان کی یہ تقریریں بھی اور ان کی یہ بھڑکیں بھی کسی کام آنے والی نہیں ہیں. مودی نے پاکستان کو پیغام دے دیا ہے کہ اب پاکستان کی خیر نہیں ہے, پاکستان کے خلاف ہم نے بڑی جنگ لڑنی ہے اور پاکستان پر حملہ کرنا ہے. یہ بھارتی میڈیا پر شور شرابہ ہو رہا ہے. مودی کی تصاویر کو, مودی کی ویڈیوز کو نشر کیا جا رہا ہے کہ وہ فوجی جوانوں میں باقاعدہ گفٹ تقسیم کر رہے ہیں, انعامات دے رہے ہیں اور انہیں حوصلہ دے رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو, تمہارے پیچھے پورا بھارت کھڑا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ بھارت کی حکومت بھی کھڑی ہوئی ہے. ناظرین آپ کو یاد ہے کہ راجوڑی سیکٹر یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر پچھلے 3-4 مہینوں سے حالات کافی گمبھیر ہیں, کافی کشیدہ ہیں. یہاں تک کہ ناظرین پچھلے مہینے اکتوبر کے مہینے میں بھارتی فوج کو اسی سیکٹر کے اندر اور پونچھ سیکٹر کے اندر کافی سخت حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. افغان طالبان کی فتح کے بعد کہا جاتا ہے کہ القاعدہ کے مجاہدین بھی کشمیر آ چکے ہیں, اور یہ بھی خبریں ہیں کہ افغانستان کے وہ مجاہدین جو طالبان کا ساتھ دے رہے تھے اب وہ کشمیر کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں. مودی نے اپنے خطاب کے دوران یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اور آپ سب جوانوں کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب طالبان کشمیر آ رہے ہیں, اب طالبان کے مجاہدین مقبوضہ کشمیر کے اندر آ کر تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں, لہٰذا تمہیں مزید محتاط رہنا ہوگا اور تمہیں یہ جنگ لڑنی ہوگی. ہم طالبان کو کشمیر سے ختم کریں گے اور پھر ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اور پھر ہم جا کر افغانستان پر بھی حملہ کریں گے اور قبضہ کریں گے. اس طرح کے بیانات مودی نے اپنے خطاب کے دوران فوجیوں کے ساتھ دیے ہیں. انہوں نے ایک بریگیڈ اسٹیشن نوشہرہ میں وزٹ کیا کیونکہ آج دیوالی ہے, اور دیوالی کے حوالے سے انہوں نے جو سولجرز کے ساتھ دیوالی منائی کشمیر میں, اور اس میں جو انہوں نے ایک انگیجمنٹ کرنے کی کوشش کی سولجرز کے ساتھ, اور ماضی کے وہ دن اور وہ یاد کیے جی کہ آپ لوگوں نے سرجیکل سٹرائک میں حصہ لیا اور آپ لوگ خیریت سے واپس آئے. تو میں اس پہ بڑا خوش ہوں اور بڑی میری آرم فورسز کی بڑی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ نریندر مودی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کی جو ایک انویسٹمنٹ کہہ لیں یا ان کا جو ریلیشن شپ کہہ لیں, وہ انہوں نے انڈین آرمڈ فورسز کے ساتھ ایک تعلق بحال رکھنے کی کوشش کی ہے. اور سرجیکل سٹرائک بیسیکلی مودی کا ایک سگنیچر چیز ڈیولپ ہو گئی. پہلے کہا جی سرجیکل سٹرائک 1.0 ہے, پھر 2.0 کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں, اور پھر جناب یہ انہوں نے بڑے پیمانے پہ اس کو میڈیا کے ذریعے گلیمرائز کیا سارے چیز کو. نریندر مودی کو یہ جو سرجیکل سٹرائک کی بات کرتے ہیں اس کا ایک ایڈوانٹیجز بھی ہوئے, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوئے. ایڈوانٹیجز یہ ہوئے کہ جو وہ انڈیا جو لینڈ کے جو زمین کے راستے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہمارے فوجی اندر گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیے, اس کا تو ظاہر بات ہے کسی کو پتہ نہیں چلا, اور وہ ایک اور چیز ہے جس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں اور پاکستان کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسرا جو ایئر اسٹرائک تھی دیٹ واز ویری سگنیفیکینٹ بیکاز اس میں جو موبلائزیشن تھی وہ انہوں نے مانا, کیونکہ ہمارے جو ISPR کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انڈین جو جہاز ہیں وہ پے لوڈ گرا کے گئے ہیں, پے لوڈ. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے وزیر اعظم عید کے موقع پہ بارڈر پہ جانا پسند نہیں کرتے.
اور جب نواز شریف صاحب تھے، عمران خان صاحب بھی ہیں، یہ ان کو کہا ہی جاتا ہے کہ آپ جائیں. انڈیا کے اندر یہ ڈفرنٹ چیز ہے. ہمارے وزیر اعظم نہیں جاتے، انڈین وزیر اعظم ضرور جاتا ہے. اچھا، اب اگر دیکھیں ہمارے آرمی چیف جاتے ہیں، ہمیشہ پاک افغان بارڈر پہ جاتے تھے، کشمیر پہ زیادہ تر پاک افغان بارڈر پہ جاتے تھے، اور عموماً وہ جس دن عید ہوتی تھی تو اس دن ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ اپنا جو جنگی لباس ہے وہی پہنتے ہیں. وہ عام فورسز کا یا چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ڈفرینٹ تقریبات کے ڈریس ہوتے ہیں وہ نہیں پہنتے. تو وہ اسی دن کا وہی ڈریس پہنتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں ٹروپس کے پاس جا رہا ہوں تو میں یہی ڈریس پہنوں گا کیونکہ آج ٹروپس نے بھی یہی پہنا ہے. سو ہمارے انڈیا کا ڈفرنس یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف جاتا ہے بارڈر پہ عید مبارک کھانا کھانے، یا ڈی جی آئی ایس پی آر یا یہ سب لوگ جاتے ہیں، ادھر سے وزیر اعظم جاتا ہے. لیکن ہماری کیونکہ سگنیفیکینس اور ہے، ان کی سگنیفیکینس اور ہے. اب دیوالی کے اوپر جب آپ سرجیکل اسٹرائک کی بات کرتے ہیں تو اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ اٹ مینس کہ نریندر مودی جو ہے ہی از اسٹل لوکنگ ٹورڈز پاکستان. 2016 میں بھی انڈیا نے ایک ڈرامہ لگایا تھا، اور اسی ڈرامے سے ریلیٹڈ ہے یہ والا ٹوپی ڈرامہ جو لائن آف کنٹرول پر جا کے کیا، اور اس کی ٹائمنگ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کس وقت یہ ڈرامہ انڈیا کے پرائم منسٹر لگا رہے ہیں، اور ایک فل فلیجڈ پی آر ایکسرسائز نظر آتی ہے. 2-3 چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو ریاستی انتخابات، خاص طور پر گوا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. گوا وہ ریاست ہے جہاں پر منوہر پاریکر جہاں کے چیف منسٹر تھے، اور اس سے پہلے جس وقت 2016 میں بھارت نے یہ ڈرامہ لگایا جب اڑی کا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کیا، اس وقت ڈیفنس منسٹر تھے منوہر پاریکر اور نریندر مودی بہت اچھے دوست رہے ہیں. وہ اس کے بعد منوہر پاریکر کے فوت ہو جانے کے بعد بی جے پی وہاں پر بڑی کمزور نظر آتی ہے، اور نہیں لگتا کہ وہ اس اسٹیٹ کو بچا پائیں گے. تو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک قسم کا منترا جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے مودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فون کی گھنٹی پر ٹکٹکی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ چلے ان کا ہر فوجی جو ان کے سینک ہیں وہ محفوظ ہیں. جس وقت وہ سرجیکل اسٹرائک کرنے کے لیے پاکستان گئے ہیں، اس وقت نریندر مودی یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیلی فون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی گھنٹی بجنے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب گھنٹی بجے گی اور مجھے ایک ایک پل کی خبر ملے کہ ہمارے فوجی اس وقت پاکستان میں گھسنے کے بعد جو پاکستانی سائیڈ ہے کشمیر کی، جو پاکستان کے زیر انتظام ہے آزاد کشمیر، وہاں پر وہ کس قسم کی کارروائی کر رہے ہیں.